بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئرن کی کمی یعنی اینیمیا ایک بلڈ ڈس آرڈر ہے جو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کو متاثر کرتا ہے۔ ہیموگلوبن بنانے کے لیے آئرن چاہیے ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن آپ کے ریڈ بلڈ سیلز میں ایک مادہ ہے جو آپ کے پورے جسم میں آکسیجن پہنچانے دیتا ہے اور جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکالتا ہے۔ آئرن کی کمی کی شروع میں علامات معمولی ہوتی ہیں، لیکن اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ علامات شدید نوعیت کی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہونا، سانس لینے میں مشکلات، سر درد، چکر آنا۔ اس کے علاوہ جلد کا پیلا ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ہاتھ اور پاؤں کا ٹھنڈا ہو جانا، برف، مٹی یا ایسی چیزیں کھانے کی خواہش جو روزمرہ زندگی میں نہ کھاتے ہوں، منہ کے کناروں کے قریب دراڑیں پڑ جانا، بستر پر لیٹ کر ٹانگوں کو ہلانے رہنے کی خواہش، زبان کا سوجنا۔ اس کے علاوہ جو چیز عام فہم طور پر دیکھی گئی ہے وہ بالوں کا شدید نوعیت کا گرنا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں یا گرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں آئرن ڈیفیشنسی ہے۔ اگر آپ کے ناخن بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں یا ٹیڑھے میڑے ہو جاتے ہیں یا کوئی مخصوص شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر آئرن کی کمی ہے۔ چیسٹ پین کا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں مشکلات اور ہلکا سر درد، یہ بھی آئرن کی کمی کی علامت ہے۔ اگر ان تمام علامات میں سے آپ کو چند علامات بھی ظاہر ہو رہی ہیں تو لازمی اپنا آئرن کا ٹیسٹ کروائیں۔ آئرن ڈیفیشنسی کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹرز بہت سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، جن میں سے ایک کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یعنی کہ CBC ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز، ہیموگلوبن، پلیٹلیٹس اور MCV کی مقدار کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ایک اور ٹیسٹ جس کو سیرم آئرن ٹیسٹ کہتے ہیں، یہ ایک جنرل ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے جانچا جاتا ہے کہ بلڈ میں کتنا آئرن موجود ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کے علامات کو دیکھتے ہوئے کروائے جاتے ہیں۔ آئرن ڈیفیشنسی کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ کو پور ڈائٹ کی وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی انجری ہوئی ہو یا بلیڈنگ ہوئی ہو یا کسی بھی طریقے سے آپ کا بلڈ لاس ہوا ہو تو بھی آپ میں آئرن کی کمی ہوتی ہے۔ کرونک ڈیزیز کے پیشنٹس کو بھی عموماً آئرن کی کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو ایسی خوراک کھائیں جو آئرن سے بھرپور ہو، ورنہ آپ کو اینیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ ریگولرلی اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ان میں اینیمیا کے مسائل ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے بچوں کو اگر پراپر ڈائٹ نہ دی جائے تو ان میں بھی اینیمیا کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایڈلٹس کو 7 سے 18 گرامز آئرن ہر روز ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ عام طور پر ہاف آئرن تو ہم اپنی ڈائٹ سے حاصل کرتے ہیں۔ عموماً کچھ فوڈز ایسی ہوتی ہیں جن میں آئرن قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے، جبکہ کچھ میں یہ مینوفیکچر کیا جاتا ہے۔ آپ ایسی خوراک چوز کریں جو کہ رچ آئرن پر مشتمل ہو اور ان کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں تاکہ آپ آئرن ڈیفیشنسی سے بچ جائیں۔ ہم کچھ ایسی خوراک کا ذکر کرتے ہیں جن میں آئرن پایا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے لیفی گرین ویجیٹیبلز ہیں۔ ایسی خوراک جو سبز پتوں پر مشتمل ہو یا سبز رنگ کی ہو ان کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ ریڈ میٹ کا استعمال لازمی کریں، اس کے اندر بہت زیادہ آئرن پایا جاتا ہے۔ پھلیاں، دال، کاجو، پستہ، چنے، کشمش، آلموسٹ تمام ڈرائی فروٹس میں آئرن کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر، کدو یا کدو کے بیج کے اندر بھی آئرن بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایسے سٹرس فروٹ یا سٹرس جوس جن میں وٹامن C پایا جاتا ہے، ان کے اندر ہائی آئرن بھی پایا جاتا ہے۔ ان کا استعمال آئرن ڈیفیشنسی سے نجات دیتا ہے، جیسا کہ گریپ فروٹ، کیوی، میلنز، اورنج، اسٹرابیریز وغیرہ۔ موسمی پھل اور سبزیاں ضرور کھائیں۔ انڈے، بروکلی اور سیب کا استعمال لازمی کریں کیونکہ ان کے اندر رچ آئرن پایا جاتا ہے جو آپ کے جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مائلڈ آئرن ڈیفیشنسی ہے تو وہ ان خوراک کے استعمال سے کم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو سیویئر قسم کی آئرن ڈیفیشنسی ہے تو آپ کو لازمی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے معالج کے تجویز کردہ علاج اور نیوٹرینٹس لیں۔ اگر آپ کو آئرن کی کمی نہیں ہے تو پھر بھی سال میں ایک بار لازمی اپنا آئرن لیول چیک کروائیں۔